ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ ترین خبریں۔ یوتھ سوشل فورم کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر میں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہی ہے اور کشمیر سے متعلق اس کی فرقہ پرست اور ظالمانہ پالیسیاں خطے میں امن اور استحکام کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ انہوں نے امریکہ، چین، برطانیہ، روس، یورپی یونین، اقوام متحدہ اور OIC سے اپیل کی کہ وہ تنازع کشمیر کو کشمیری عوام کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرانے کے لیے مداخلت کریں۔ دریں اثنا جموں کشمیر اسٹوڈنٹس یوتھ فورم نے آج سری نگر اور دیگر علاقوں میں پوسٹر چسپاں کر کے مقبوضہ علاقے میں کرائے گئے انتخابی ڈرامے کو مسترد کر دیا ہے، جبکہ بھارتی فضائیہ اہلکاروں کی فائرنگ کی مشق کے دوران ایک عمر رسیدہ خاتون کو گولی لگنے کے خلاف ضلع بڈگام میں بھارت مخالف مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کی ایک تجزیاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کشمیری گزشتہ 7 دہائیوں سے ماورائے عدالت قتل، چھاپوں اور تشدد کی صورت میں خونریزی اور ماتم دیکھتے آ رہے ہیں۔ کشمیریوں کے حقوق کی پامالیاں مہذب دنیا کے لیے چیلنج ہے اور دنیا کو مظلوم کشمیریوں کو بچانے کے لیے آگے آنے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف بدنام زمانہ بھارتی تحقیقاتی ادارے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے سلسلے میں سابق کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ کے 11 کروڑ 86 لاکھ روپے مالیت کے اثاثے ضبط کر لیے ہیں۔ سیاسی جماعتوں نے اسے دفعہ 370 کی بحالی کے لیے سیاسی اتحاد کے قیام پر انتقامی کارروائی قرار دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ بھارتی حکمرانوں نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں ظلم و بربریت کی ایسی داستانیں رقم کی ہیں کہ ہر ذی حس اور ذی شعور انسان کا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ گزشتہ 73 برسوں سے بالعموم اور گزشتہ 30 برسوں سے بالخصوص بھارتیوں نے درندگی میں حیوانوں کو بھی مات دی ہے۔ جنگلی جانوروں کے بھی اصول ہوتے ہیں، مگر بھارتی فوجی تمام اصولوں سے ماورا انسانیت اور احترامی آدمیت سے نابلد خود کو جنگلی بیڑیے ثابت کر چکے ہیں۔ گزشتہ برس 5 اگست کے ظالمانہ اور سفاکانہ اقدامات نے تو بھارتیوں کی حیوانیت اور درندگی کو مزید بے نقاب کیا ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک نہ صرف اہل کشمیر کو اپنے ہی گھروں میں محصور نت نئے قوانین کے ذریعے اپنی سرزمین سے بے دخل اور اجنبی بنا کر یہاں مسلم اکثریتی تشخص کو اقلیت میں تبدیل اور اہل کشمیر کو بھارتی غلامی پر مجبور کرانا ہے۔ بھارتی درندگی کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ 5 اگست 2019 سے 290 سے زائد کشمیری شہید اور 1500 سے زائد زخمی کیے جا چکے ہیں۔ بھارت مقبوضہ جموں و کشمیر میں قتل عام کا سہارا تو لے رہا ہے، لیکن وہ کبھی بھی اہل کشمیر کو مات دینے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ کیا عالمی برادری بھارتی درندگی اور بربریت پر خاموش تماشائی بن کر کھڑی رہے گی؟ کشمیری عوام کو اپنی سیاسی مستقبل کے تعین اور خود فیصلہ کرنے کا حق اقوام متحدہ کی قراردادیں دیتی ہیں، بلکہ ان قراردادوں پر عمل درآمد کے مطالبے کی پاداش میں بھارت کشمیری عوام کے سینوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیتا ہے۔ وقت آ چکا ہے کہ عالمی برادری بھارت کے دست قاتل کو روک کر کشمیری عوام کو ان کا حق خود ارادہ دلانے میں اپنا کردار ادا کرے۔